تو سب سے اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا اچھا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور آج کے زبان میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ درجے، اب عقیدے پر کتنے فرقے بن گئے، کتنی لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک نہیں ہوتے، کافری بنا دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے، یا آج کی زبان میں سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق۔ سبحان اللہ، چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب، الفاظ مختلف تھے، جواب ایک تھا۔ آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان، سب سے اعلیٰ درجے کا عقیدہ اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوء الاخلاق، برے اخلاق سب سے بڑی برائی ہے۔ گناہوں میں پڑ جانا، گالی گلوچ، لوگوں پر جھوٹے مقدمے، یہ عام معمول بنا ہوا ہے، جھوٹی گواہیاں، جھوٹے مقدمے اور دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ برے اخلاق ہیں۔ دیانتداری، سچ بولنا، صحیح بولنا، محبت سے بولنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سخاوت کرنا، میٹھا بولنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں پہ احسان کرنا، اگر پیسہ نہیں تو جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا، یہ سارے اچھے اخلاق۔ دنیا کی بے رغبتی، جنت کا شوق، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، یہ سارے اچھے اخلاق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بڑا عقیدہ ہے اور سب سے بڑا ایمان ہے۔ تو اب یہ سوال 4 ہیں، جواب ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کھانا کھلانا، میٹھا بولنا۔ کھانا کھلانا، میٹھا بولنا اچھے اخلاق ہی تو ہیں۔ اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبر کرنا، معاف کرنا، اور صبر اور معاف دونوں ہی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اس سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کس کا ہے، عقیدہ کس کا ہے؟ تو پھر آپ نے اصل لفظ بول دیا اچھے اخلاق۔ تو 4 سوالوں کا ایک ہی جواب۔ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مت دین، تو آپ نے یوں، آپ کی عادت مبارک تھی جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو وہ ایسے کی بجائے ایسے کرتے تھے، جی پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ تو اب وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آیا تو آپ ایسے ہوئے، آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ادھر آ گیا، کہنے کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ پھر پورا اس کی طرف ایسے موڑے، تو آپ نے کہا بھائی اچھے اخلاق۔ پھر وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا بیٹھا، وہ کہنے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ تو آپ پورا پھر اس کی طرف موڑے، کہا میرے بھائی تو کب سمجھے گا؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ غصہ نہ کیا کر، وہ بھی اخلاق ہی تھے، الفاظ بدل دیے۔ تو بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، جو بھی سن رہے ہو، ہماری زندگی سے عبادت اتنی نہیں نکلی جتنے اخلاق نکل گئے ہیں، اور اسلام کی تکمیل اسی پر ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔
ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قرب مل جائے اور ان کی محبت مل جائے، تھوڑا سا زبان پہ قابو پا لیں، غصے پر قابو پا لیں، اپنے کام کاروبار میں سچائی دیانتداری کو لے آئیں، رزق حلال کمائیں، حرام کاموں سے بچیں اور سچائی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اسے چھوڑ دیں، جس کا کہا ہے اس کو کر لیں، اور کبھی زیادتی ہو جائے تو پھر فوراً معافی مانگ لیں۔ کوئی آپ پہ زیادتی کر کے معافی مانگنا ہے تو فوراً معاف کر دیں، انشاءاللہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا۔ السلام علیکم۔